سعودی ٹی وی چینل پر چلنے والے ایک پروگرام میں حامد آدم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی اور روزہ رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں فٹ بال ٹیموں پر جادو کر کے انہیں جتواتا اور ہرواتا تھا۔ حامد آدم نے بتایا کہ جادو کا تعلق غربت اور جہالت سے ہے۔ بہت سے لوگ غربت سے تنگ آ کر ہم سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں جادو سکھاؤ، جبکہ بہت سے لوگ جہالت اور حسد کی بنا پر جادو کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حامد آدم کا کہنا ہے کہ جادو سے سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے حفاظتی دعاؤں کا اثر اپنے گرد قائم نہ کیا ہو تو جادو بہت جلد اسے اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے۔ حامد آدم نے بتایا کہ اس کے پاس 286 جنات تھے جو اس کے امور سر انجام دیتے تھے۔ انہوں نے سعودی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جڑی بوٹیوں، نباتات اور پودوں سے بھی جنات نفرت کرتے ہیں۔ حامد آدم نے بتایا کہ جب میں نے جادو سے توبہ کر لی تو مجھے جنات کے سردار نے دگنی خدمات کی آفرز کی۔ مجھے جادو کی دنیا میں وہ سب کچھ میسر تھا جو آپ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک سودانی آدمی کی توجہ دلانے پر مجھے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بیان وہ دنیا ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرا دھیان اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف لوٹ گیا۔ حامد آدم نے کہا کہ جب میں نے جادو سے توبہ کر لی تو جنات کے سردار نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے دھمکی دی، لیکن میں نے صبح و شام کے اذکار کے ذریعے ان سے جان چھڑوا لی، اور یہی دعائیں اور اذکار ہیں جنہوں نے ابھی تک مجھے ان کے انتقام سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حامد آدم نے بتایا کہ جنات کی جسمانی ساخت ہم سے مختلف ہوتی ہے، انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ ان کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ روشنی اور ہوا کو جذب نہیں کر سکتے۔ انہیں دیکھنے کے سب دعوے باطل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں میں جادو کی اقسام اور مہارتیں بہت کم ہیں، جبکہ ہندوؤں اور یہودیوں کے ہاں اس کی بہت سی مہارتیں اور نوعیتیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھارت میں سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے، اس کے بعد اسرائیل میں جادو زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جادوگر جادو کرنے سے پہلے ماں یا باپ کا نام اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ان ناموں کے حروف کو پانی، آگ اور ہوا کے ساتھ مشترکات جوڑ کر ان کے ماہر جنات سے رابطہ کر کے جادو کو پر اثر بنا سکیں۔ حامد آدم نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے کئی بار سوڈان کے فٹ بال ٹیم کے لیے کام کر چکے ہیں اور بہت سے میچوں میں انہیں جتوا بھی چکے ہیں۔ حامد آدم عرب ممالک میں بڑے جادوگر کے طور پر مشہور رہے ہیں، لیکن اب وہ جادو سے توبہ کر چکے ہیں۔